اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 کی تفسیر بیان ہوگی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کر کے ایک حکم ارشاد فرمایا ہے۔ خطاب صرف ایمان والوں کو کیا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے تمہیں توجہ فرمانا ذرا۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، حکم ارشاد فرمایا، لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ مما رزقناکم، یہ سمجھنا کہ یہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، مال ہم نے تمہیں دیا، اسی میں سے تم نے خرچ کرنا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہمارے اپنے ہنر کی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ اگر ہنر اور کمال اور عقل سمجھداری کی بات ہوتی تو دنیا میں کتنے امیر لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ڈگریوں والے ہیں، لیکن وہ مالدار نہیں ہیں، وہ غریب ہیں۔ اور دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بالکل نکھٹو ہیں، کسی کام کے نہیں، نالائق ہیں، لیکن وہ بڑے بڑے مالدار ہیں۔ تو یہ تقسیم اللہ کی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی رزق وسیع کرتے ہیں، اللہ ہی رزق تنگ کرتے ہیں۔ یہ کس کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ تو اس لیے ترغیب میں یہ لفظ فرمائے مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ اچھا بھائی یہاں توجہ فرمائیے گا، دوسری بات یہ ہے، یہاں کسی چیز کا ذکر نہیں کیا کہ کس چیز میں خرچ کرو، تو مطلب عام رکھا ہے اس کو۔ کوئی بھی نیکی کا موقع ہو، نیکی کا کام ہو، کوئی بھی دین کا کام ہو، یا کوئی بھی ایسی جگہ ہو جہاں خرچ کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتے ہوں، تو اس جگہ مال خرچ کرنے کا حکم ہے، اس جگہ مال خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اچھا یہاں تک فرمایا اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دی ہے اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ تو قارون کو جب یہ کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بھئی تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر لے اور اپنی آخرت کو بنا لے، تو اللہ نے تجھے رزق دیا، مال دیا، اس میں سے اپنا حصہ نکال۔ اپنا حصہ سے مراد یہ ہے کہ تیرا وہی مال ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تیرا حصہ وہی ہے۔ تو آگے سے کہنے لگا انما اوتیت علی علم، نہیں جی یہ تو میں جو مال میرے پاس ہے یہ اللہ نے نہیں دیا، یہ تو میری اپنے ہنر ہے، ہوشیاری ہے، میری سمجھداری ہے کہ میں نے مال کمایا۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے اسے زندہ زمین کے اندر ہی دھنسا دیا، اس کو بھی اور اس کے خزانوں کو بھی، ہے جی، ایک پائی بھی باقی نہیں بچے، سب اللہ نے زمین میں اس کو دھنسا دیا۔ اچھا جی آگے توجہ فرمائیے گا، کیونکہ یہ انسان کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں نا روحانی، ان میں سے مال کی جو محبت ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ وہ کئی لوگ سنا ہے نا آپ نے کہ کئی لوگوں کے بارے میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، ہاں جی، مال جمع کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، دنیا میں چھوڑ کے مر جاتے ہیں۔ تو مال کی محبت یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ تو اس لیے فرمایا جب مال انسان کمائے پھر اللہ کے راستے میں ساتھ خرچ بھی کر دے تو پھر وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے قرآن پاک میں بار بار اس چیز کی ترغیب دے گی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ اچھا یہاں انداز اللہ نے جو اختیار کیا ہے وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ ارشاد فرمایا خرچ کر لو، کیوں؟ نہیں خرچ کرو گے تو پھر بھی چھوڑ کے جاؤ گے، اللہ کے سامنے پیش ہوگے، میدان محشر لگے گا۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ من قبل ان یاتی یوم، مال خرچ کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ کون سا؟ قیامت والا۔ کون سا جی؟ قیامت ایک ہے بڑی، ایک ہے چھوٹی قیامت۔ چھوٹی قیامت کیا ہے؟ بندے کی موت آ جائے۔ من مات قامت قیامت، حدیث میں فرمایا جو بندہ مر گیا تو اس کی قیامت سمجھو قائم ہوگی۔ اچھا ایک قیامت بڑی ہوگی جس میں اللہ سب کچھ فنا کر کے بندوں کو کھڑا کریں گے، انسانوں جنوں کا حساب لیں گے۔ تو فرمایا اس دن سے آنے سے پہلے مال خرچ کر لو، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، جس میں کوئی خرید و فروخت ہے یا خرید و فروخت کی دو باتیں لکھی ہیں مفسرین نے۔ ایک تو یہ جو عام طور پر ہم دنیا میں خرید و فروخت کرتے ہیں، اپنے مال کے ذریعے کچھ ضرورت کی چیزیں بھی لے کر آتے ہیں، ضرورت سے زائد بھی لے کر آتے ہیں، چلو جی کل استعمال کر لیں گے، پرسوں استعمال کر لیں گے، سال میں استعمال کر لیں گے۔ جیسے کہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ایسے برتن، ایسے بسترے، ایسی چیزیں کہتے ہیں کہ یار کسی کام موقع پر کام آئیں گے، ہے جی۔ تو فرمایا یہ چیز قیامت والے دن، بولو نا، یہ قیامت والے دن یہ خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ دوسرا بیع سے مراد مفسرین نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ بیع سے مراد یہ ہے کہ بندہ دنیا میں
کوئی چیز دے کر اس کے بدلے میں کوئی چیز لیتا ہے، کوئی چیز دے کر اس کے بدلے میں کوئی چیز لیتا ہے. مثلا ایک بندہ کہیں پھنس گیا، کوئی بندہ کسی جگہ اس کو قید میں پھنس گیا، جیل میں بند کر دیا گیا، یا یہ ہے کہ کیا وہ بندہ کسی مصیبت میں پھنس گیا تو پیسہ لگا کر وہاں سے بندہ نکل آتا ہے. تو پھر دوسرا مفسر کہ یہ بھی قیامت والے دن نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ کسی کے ہاتھ میں مال ہی نہیں ہوگا. جب مال ہوگا نہیں تو پھر یہ بھی بات ہے، بولو نا، یہ بات بھی نہیں. یہ بیگ کے دو معنی لکھے ہیں. دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا وہ ہم پیسہ لگا کے نکل آئیں گے، ہم پیسہ لگا کے، ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے، لیکن قیامت والے دن یہ بات نہیں ہوگی. اچھا، فرمایا وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. دوسرا ولا خلا، نہ ہی وہاں پر دوستی یاری ہوگی. دنیا میں بعض اوقات بندہ دوستوں پہ مال خرچ کرتا ہے، اس میں آگے کئی لوگوں کی کئی نیتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ تو اس لیے کہ لوگ کہیں یار دیکھو نا یہ بڑا سخی ہے، بڑا مالدار ہے، اپنے دوستوں پہ مال خرچ کرتا ہے. اور بعض اوقات دوستوں سے محبت ہوتی ہے تو محبت کی بنیاد پہ اپنے دوستوں پہ مال خرچ کرتا ہے. فرمایا ولا خلا، قیامت والے کوئی دوستی نہیں چلے گی. لیکن اس دوستی سے مراد وہ دوستی ہے ان لوگوں کی جو فاسق فاجر و گناہ گار ہوں، ان کی دوستی قیامت والے دن کام نہیں دے گی. باقی فرمایا نیک لوگوں کی دوستی وہاں پر بھی قائم رہے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا قیامت والے سارے دوست دشمن بن جائیں گے، کوئی سے نیکی نہ مانگ لے. ہاں پرہیزگاروں کی دوستی وہاں بھی بولو قائم رہے گی. نیک لوگ، اس لیے کہتے ہیں نا دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ کے نیک بندوں کی، تاکہ ان کی دوستی وہاں بھی کام آئے. کام آئے گی ہے جی، قرآن میں موجود ہے نا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. بہرحال ایک مستقل موضوع ہے، پھر انشاءاللہ کبھی. تو نیک لوگوں کی دوستی اور نیک لوگوں کے ساتھ دوستی بنانے کی کوشش کی جائے. پھر میں اس دن سے آنے سے پہلے مال خرچ کر لو جس میں خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی، کوئی بازار بھی نہیں لگے گا، جی کوئی دکانداری وہاں نہیں ہوگی، نہ ہی دوستیاں ہوں گی، ولا شفاع، اور نہ ہی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش کرے گا. وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش ہے بولو نا یار سارے، آپ تھوڑا بولیں پھر آپ کو نیند نہیں آئے. کوئی اللہ کے عزت کے بغیر، اجازت کے بغیر کوئی نبی، کوئی فرشتہ ہے جی، کوئی نیک بندہ، اللہ تعالیٰ جب تک حکم نہ دیں تو کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کرے گا. اس دن کے آنے سے پہلے مال خرچ کر لو تاکہ وہ مال تمہارے کام آئے، تاکہ وہ مال تمہارے کام آئے. اچھا پھر آخر میں فرما دیا، یہ تو حکم کس کو دیا؟ ایمان والوں کو. کس کو؟ آخر میں فرمایا والکافرون هم الظالمون، اصل ظالم کافر ہی ہیں. کیوں؟ کافر کہتے اسے ہیں جو اللہ کے حکم کو مانے نہیں، دل میں کلمہ نہیں ہے، اسپتال بنائے، سڑکیں بنائے، روڈ بنائے، جی بڑے بڑے رفاہی ادارے بنائے، لیکن وہ ظالم ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے زندگی کا مقصد سمجھا نہیں ہے، اس کے دل میں نور ایمان نہیں، لہٰذا اس کا کوئی عمل بھی اللہ کو قبول نہیں. اور اگر ایمان والا جس کے دل میں کلمہ ہے، کتے کو بھی پانی پلا دیتا ہے، اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں. اور اگر ابو جہل وہ خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کرتا ہے پھر بھی وہ جہنم میں جاتا ہے. ایمان کے سمجھ آئی قیمت؟ بولو نا. اور کے لوگ کر وہ یار مسلمانوں والوں کافر چنگے نا، کہتے ہیں نا مسلمانوں والوں کافر چنگے نا، بھائی کس طرح اچھے ہیں وہ؟ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے کوئی اچھائی ہے، کوئی نیکی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں والکافرون هم الظالمون، کافر اصل ظالم یہی ہیں. تو ظالم سے مراد کیوں؟ ظلم. اللہ نے جو قرآن پاک میں ظلم عظیم فرمایا وہ شرک کو فرمایا، ٹھیک ہے، وہ ظلم عظیم ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ حکم دے کہ فرمایا والکافرون هم الظالمون. یہ حکم پہلے جو گزرا یہ ایمان والوں کے لیے. اچھا ابھی ایک بات سمجھیں جی، دیکھو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. دیگر بھی بہت ساری آیات آگے آئے گی، آپ سنیں گے، لیکن اس میں آخرت کو یاد دلایا گیا ہے کہ اگر کنجوسی ہے، بخل ہے دل میں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا تو اپنی آخرت کو سوچ لے کہ بھئی یہ سب کچھ چھوڑ کے میں یہاں چلا جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا جائے گا؟ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال، وہی اصل میرا مال ہے. ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا اپنا مال ساتھ ہی لے جاؤ. کسی نے پوچھا کہ سمجھ نہیں آیا، انہوں نے کہا تمہارا اصل مال وہی تمہارے ساتھ جائے گا جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہوگا. لہٰذا اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرو تو وہ مال تمہیں آخرت میں کام آئے گا، وہی تمہیں آخرت کے عذاب سے بچائے گا، قبر کے عذاب سے بچائے گا. تو ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ دنیا میں ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے کسی نیکی کے کام میں مال خرچ کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ جتنی مقدار میں نے مال خرچ کیا اتنا ہی ثواب ملے گا. نہیں، آگے وہ آیت مبارکہ آ رہی ہے، 700 گنا بڑھا کے اللہ جنت عطا فرمائیں گے. اگر اخلاص زیادہ ہوگا تو اس سے بھی بڑھا کے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے جی.
اور ایک حدیث مبارکہ میں اس کو ایک اور انداز میں، بڑے پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ مفہوم یہ ارشاد فرمایا، آدمی کہتا ہے میرا مال، یعنی مطلب اپنے مال کو شمار کرتا ہے، اپنے مال کو جمع کرتا ہے، بیان کرتا ہے میرے پاس اتنا مال ہے، مال میرا مال۔ فرمایا اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا کے ہضم کر دیا، جو پہن کے بوسیدہ کر دیا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے محفوظ کر دیا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کو مال کی ہرس، یہ کبھی بھی انسان اس سے سیر نہیں ہوتا۔ اگر ایک وادی اسے پورے سونے کی مل جائے نا تو وہ تمنا کرے گا دوسری مل جائے، اگر وہ بھی مل جائے تو تمنا کرے گا مجھے تیسری بھی مل جائے۔ تو فرمایا جب تک وہ قبر میں پہنچتا نہیں اور قبر کی مٹی اس کے منہ میں نہیں پڑتی، اس وقت تک وہ مال سے سیر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے بھائیو؟ تو آخری بات یہ ہے آج کے درس کی میرے بھائی، دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ تو انسان پر بہت سارے امتحان آتے ہیں، بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں، ان میں سے ایک مال کا بھی امتحان ہے، مال کی بھی آزمائش ہے کہ جب ہمارے پاس مال آ گیا، اب اس میں دو طرح کی آزمائش ہے۔ مال کس طریقے سے آیا، کہاں سے کمایا، کون سا طریقہ اختیار کیا، شرعی یا غیر شرعی۔ جب دوسرا امتحان یہ آتا ہے کہ جب مال ہمارے پاس جمع ہو گیا، اب یہ مال ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں، یہ سوچیں مال کس جگہ لگ رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر بندہ، توجہ سنا ذرا، ایک بندہ اگر نیکی کے کام میں مال خرچ نہ کرے تو اس سے کئی گنا وہ گناہ کے کام میں مال خرچ کرے گا۔ جیسے ہم نے دیکھا زندگی میں کئی لوگوں کو، جب ان سے چندہ مانگا، پیسے مانگے اللہ کی رضا کے، نہیں دیے، لیکن پھر ان کے پیسے ہسپتالوں میں لگے، ان کے پیسے بیماریوں کے اوپر لگے، ان کے پیسے تھانوں میں لگے، کچہریوں میں لگے ہیں جی، یا ان کے پیسے چوری ہو گئے، ڈاکہ پڑ گیا۔ تو وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر نیکی کے مال جگہ خرچ نہیں کرے گا تو اسے ایسی جگہ ضرور خرچ کرنا پڑے گا کہ جو نافرمانی کی جگہ ہوگی، جو گناہ کی جگہ ہوگی۔ تو بھائیو یہ امتحان آتا ہے بندے پر، تو اس امتحان میں بندہ اسی وقت پاس ہوتا ہے جب اللہ کے راستے میں دل کھول کے اپنا مال خرچ کرے۔ لہٰذا جب بھی کوئی نیکی کا موقع ہمارے سامنے آئے، کوئی تقاضا آئے کہ یار اس جگہ ہمیں مال خرچ کرنا چاہیے، تو وہاں ہمیں بخل کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، دل کھول کے مال خرچ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا مال ہمارے ساتھ چلا جائے، ہمارے ساتھ چلا جائے۔ اب ترجمہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یاتی یوم، پہلے اس سے کہ وہ دن آ جائے کہ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء، کہ جس میں کوئی خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ ہی کوئی اللہ کے حکم کے بغیر سفارش کرے گا۔ اچھا قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا، اس میں یہ فرمایا کہ موت آ جائے نا بندے کے، بخیل آدمی، کنجوس آدمی، تو وہ پتہ کیا کہتا ہے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی مہلت اور مجھے دے دیتا، فاصدق، میں صدقہ خیرات کر لیتا۔ موت کا وقت کہتا ہے میں کیا کر لیتا، صدقہ۔ تو زندگی میں کہا جاتا تو خرچ نہیں کرتا، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جب بندے کو مال کی ضرورت ہو، صحت مند ہو ہیں، اور اس کے دل میں یہ وسوسہ بھی ہو کہ اگر میں خرچ کروں گا تو میں فقیر ہو جاؤں گا۔ یہ صحت کی حالت میں ہیں جی، تندرستی کی حالت میں جب خود اپنے مال کی ضرورت بھی ہو اس وقت خرچ کرے، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر اٹک آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی روح اٹک آئے اور پھر کہ اتنا مال ادھر دے دو، اتنا مال ادھر دے دو، اتنا مال ہے جی، تو فرمایا وہ تو وارثوں کا ہو گیا نا، وہ تو اس میں تو وراثت کے حصے شمار ہوں گے، تو اس کی تو وصیت صرف 1/3 میں جاری ہوگی۔ جیسے کئی لوگ وہ شادیاں کرتے ہیں نا، 2 دیگیں بچ گئی ہیں، 2 دیگیں ہاں چلو مدرسے سے دے آؤ، ہے جی، بچیاں کھانا مدرسے سے دے آؤ، سبحان اللہ جی، پہلے یاد ہی کو نہیں، نہ علماء نے یاد کرنا ہے، نہ حافظہ نے یاد کرنا ہے جی، ہوں جا کے دے آؤ، ہے جی، ان مدرسے سے دے آؤ۔ تو فرمایا والکافرون هم الظالمون، کافر لوگ یہی ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق